اب آج کے سوالات آپ لوگ لے آئیے۔ باری محترم، پاکستان میں ایک جماعت ایسی ہے جو خلافت پر کام کر رہی ہے، اور وہ جمہوریت کو مکمل طور پہ کفر کہتی ہے، جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو مکمل طور پہ کفر کہتی ہے۔ تو مجھے جمہوریت کے معاملے میں کچھ تھوڑا کنفیوژن ہے، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں۔ کیا جمہوریت مکمل طور پہ کفر ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جمہوریت جو اصل مغرب کی ہے، جو مغرب میں پیدا ہوئی، پروان چڑھی اور مغرب ہی میں وہ قائم ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا کفر ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے انسانی حاکمیت پر ہے۔ حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان جب حاکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ نمرود کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے؟ فرعون کس معنی میں دعویٰ کرتا تھا خدائی کا؟ کیا اس کا خیال یہ تھا کہ اس نے دنیا پیدا کی ہے؟ نہیں، مطلب یہ تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا بادشاہت میری نہیں ہے؟ سارا اختیار میرا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کفر ہے، شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرے اس کے ایمان میں شک ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ حاکمیت اللہ کی مان لی جائے، یہ میں نے اصل میں امریکہ کا جو کونسلیٹ ہے یہاں پر، اس کا پولیٹیکل سیکریٹری میرے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بتائیے کہ آپ خلافت جو کہتے ہیں، خلافت کسے کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیے، نظری بحثیں ہم کریں گے اگر، تو بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی بہت۔ ٹیک یور کانسٹیٹیوشن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس میں جو بھی پہلی دفعہ ہوتی ہے، یہ اس کا نام یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا، اس کے بعد ٹو جو ہے دفعہ آنی چاہیے کہ sovereignty here belongs to God، یہ دفعہ ہونی چاہیے۔ تیسری دفعہ ہونی چاہیے no legislation can be done here at any level، at the federal level، state level، county level، at any level repugnant to the book of God and the authentic tradition of his messengers۔ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، who will decide کہ کوئی چیز ریپگننٹ ہے یا نہیں ہے؟ the judiciary will decide۔ کانسٹیٹیوشن میں جب یہ ہوگا کتاب و سنت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی قانون بناتی ہے کانگریس یا کوئی اور وہ کتاب و سنت کے منافی ہے، تو you will go and knock the door of the judiciary۔ نمبر 4، non-Muslims in this country will be protected minority، they will not be equal citizens۔ لیجسلیشن کے پروسیس میں ان کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ ہماری لیجسلیشن قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے۔ وہ نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے۔ اس کے علاوہ جو ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہے، اس میں بھی ان کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اسلامی ریاست اور خلافت کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی کہ خلافت کو ایکسپورٹ کیا جائے، دنیا میں پھیلایا جائے، اور کوئی نان مسلم تو اسے پسند نہیں کرے گا، اس کو بہرحال اس کو وہ کسی درجے میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے نیچے ملازمتیں ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور وہ چاہیں تو ان پر جبری جو ہے وہ فوج کی ملازمت لازم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اگر وہ چاہیں تو فوج میں بھی آئے، لیکن ایک خاص رینک سے اوپر نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور لیکن انہیں آزادی ہوگی، ان کے مذہبی عقیدے کی آزادی، ان کے جو بھی عبادت گاہیں ہوں گی، ان کی پروٹیکشن مسجدوں سے بھی زیادہ ہوگی، ان کے فیملی لاز جو ہیں ان کے آزاد علیحدہ ہوں گے، ان کی انہیریٹنس کا معاملہ بھی وہ اپنے مطابق کر سکیں گے، اس میں انہیں مکمل آزادی ہوگی، پرسنل لا جسے کہتے ہیں۔ بس اس کے اندر اب اس کے نیچے آپ پوری جمہوریت کا نقشہ لا سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹی پارٹی سسٹم ہو، انتخابات ہو۔ اب ان میں انتخابات کا نظام ہم بنائیں گے کہ کون شخص حصہ لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں آرٹیکل 62-63 موجود ہیں، لیکن وہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، کہ کسی شخص کا کردار کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس کو وہاں پر بیان کیا جائے، تاکہ اس کی جو اس کی امیدواری جو ہے اس کا راستہ روکا جا سکے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیا عمر ہوگی یہ بھی ہم طے کریں گے، لیکن الیکشن تو ہوگے اور ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت، لیکن وہ ہے مطلق جمہوریت جو کفر ہے۔ یہ اسلام کے تابع جمہوریت ہے، اس میں کوئی حل نہیں۔
قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک شجر سے دی گئی ہے جس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ یہاں قرآن مجید اپنے مخاطبین سے یعنی مومنین سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. بہت شکریہ. ہاں مطلب یہ کہ ہر اچھی بات، مطلب یہ کہ یہاں اس سے مراد خاص طور پر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، سب سے اچھی بات وہی ہے، افضل کلام وہ ہے، لیکن ہر اچھی بات جو ہے وہ دنیا میں پھیلتی ہے ایک اچھے صحت مند درخت کی طرح پروان چڑھتی ہے، اگرچہ وقت لگتا ہے اور اس کی جڑیں بھی گہری ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی وقت عوامی سی ایک مقبولیت کی وجہ سے وہ بہت عام تو ہو جاتی ہیں، نہ ان کی جڑ کوئی مضبوط ہوتی ہے نہ کوئی بلندی ہوتی ہے، تو وہ گویا کہ پھر اچانک ہی بس کوئی ریلا آئے گا اور وہ اکھڑ جائے گی، اس تست میں زمین سے وہ نکال وہ اکھاڑ لی جائے گی، جبکہ درخت کو اکھاڑ لینا جو آسان کام نہیں ہے. بس یہ ہے اچھی بات بری بات. یہ